Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Honorable ministers, respected guests, دیکھیں آج کا میں نے ان کو خاص ریکویسٹ کیا کہ یہ سیمینار ہولڈ کریں، اور اس لیے ہولڈ کریں کہ ایک ڈیموکریسی کے اندر ایک جتنا آپ پبلک کے اندر شعور پیدا کرتے ہیں تو ساری پبلک کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ملک کے کیا گولز ہیں، ملک کس طرف جا رہا ہے، ملک کے چیلنجز کیا ہیں. اور اگر اس طرح کی ڈبیٹس ہمارے نیشنل ایشوز کے اوپر ہوتی رہتی ہیں تو یہ جو آج ہمارا انرجی کرائسس ہے یہ نہ آتا. اگر ہم بہت پہلے 40 سال پہلے سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ہماری جو ہائیڈرو الیکٹریسٹی جو اتنی سستی ہمیں بجلی مل رہی تھی، یہ آگے جا کے پاکستان کا کیا انرجی مکس ہونا چاہیے، کس فیول کے اوپر ہمیں بجلی بنانی چاہیے، تو اگر یہ مسلسل ڈیبیٹس ہوتی تو ہم بہت پہلے وہ فیصلے کر لیتے جو جن فیصلوں کی وجہ سے آج ہماری انڈسٹری مشکل میں نہ ہوتی، ہمارے لوگوں کے اوپر ہم بوجھ نہ ڈال رہے ہوتے مہنگی بجلی کا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہم سبسڈیز دے رہے ہیں، یہ سبسڈیز کی اتنی بڑی ڈسٹورشن آئی ہوئی ہے. یہ ابھی جو گیس سیکٹر کی بات ہو رہی ہے، یہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ جب یہ ڈیبیٹ ہوگی تو یہ بھی سوچیں گے کہ صرف 27% پاکستانیوں کو پائپ گیس ملتی ہے، جو گھروں میں گیس ملتی ہے. تو جو باقی سارے لوگ ہیں وہ ایل پی جی سلنڈرز استعمال کرتے ہیں، جو میں بھی کرتا ہوں. تو وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو ان کی جو کاسٹ ہے ایل پی جی کی، وہ کتنی 4 گنا زیادہ ہے. وہ 4 گنا زیادہ ہے ان 27% کنزیومرز کے جن کے گھر گیس آتی ہے. تو یہ بہت بڑی ڈسٹورشن ہے. وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ زیادہ غریب لوگ ہیں، پہاڑوں پہ رہتے ہیں، جو کہ ایل پی جی سلنڈرز استعمال کرتے ہیں. تو سبسڈی کا تو مقصد ہی 2 مقصد ہوتے ہیں سبسڈیز کے. ایک یہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ سبسڈائز کریں جو سب سے غریب لوگ ہیں، جن کو آپ اٹھانا چاہتے ہیں، جن کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری سبسڈائز ان لوگوں کو کریں جو وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں، ان علاقوں کو آپ اوپر لانا چاہتے ہیں. اور پھر جو سیکنڈ اس کی سبسڈی کا ہے کہ اپارٹ فرام کہ لوگوں کو لفٹ کرو اور علاقوں کو ویلتھ کریٹ کریں. سبسڈی اس طرح ہو کہ وہ ویلتھ کریشن کرے تاکہ وہ ملک کی ویلتھ بڑھے، جی ڈی پی بڑھے، پر کیپٹا انکم بڑھے. اور ہمارے کیس میں ہمارے جو اتنے قرضے چڑھے ہوئے ہیں ملک کے اوپر، ہم قرضے واپس کرنے شروع کریں. تو جو میں نے سبسڈیز کے اوپر جو پریزنٹیشن لی ابھی ریسنٹلی، تو وہ تو بالکل ایک اور قسم کی سبسڈیز دی جا رہی ہیں. وہ لوگ سبسڈیز زیادہ تر لے رہے ہیں جن کو جو پہلی بڑے طاقتور ہیں. تو بالکل اسی طرح یہ ساری ڈسٹورشن اس لیے آئیں کہ ہم نے کبھی ڈیبیٹ ہی نہیں کی کہ ہمیں کس طرح کی انرجی چاہیے تھی، ہمیں بجلی کس سے بنانی چاہیے تھی. اور آج ہم وہ کیونکہ ہم نے نہیں کی، آج ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. اور آج میں بڑا ویسے آئی پی پیز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کیا اور ری نیگوشیٹ کیا کانٹریکٹس. اور انشاءاللہ یہ ہم اگلے ہفتے پبلک کو بتائیں گے کہ جتنی بھی ہم نے ری نیگوسیشنز کی ہیں کانٹریکٹس کی، کتنی بڑی سیونگ اس سے ہوئی ہے، یعنی کتنا کم بوجھ پڑے گا اپنی عوام کے اوپر. لیکن یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اگر اس سے پہلے ہم ڈیبیٹس کر لیتے اور ہمیں پتہ ہوتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہے یہ جو اس سیمینار میں، کہ اب فیوچر ہم کس طرف جا رہے ہیں. جو آج تک ہم ایک سستی گیس کے اوپر ریلائی کرتے آ رہے تھے، انڈیجنس گیس، جیسے جیسے اس کے ریزروز ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، تو آگے ہم نے اب کیسے ٹیکل کرنا ہے. کیونکہ ہمیں سردیوں میں ایک بہت بڑا کرائسس آ جاتا ہے گیس کا، شارٹیجز. اور پھر جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں گیس، وہ اس نے حمایت اللہ نے بتائی آپ کو دیا کہ وہ فرق کتنا ہے. جو لوکلی گیس پروڈیوس کر رہے ہیں جو امپورٹڈ گیس، بہت بڑا فرق ہے اس میں. تو اب آگے ہم نے کیسے چلنا ہے؟ سب سے پہلے تو جو آپ ڈیبیٹ کریں گے، سب سے پہلے ایک ملک کے انٹرسٹ کو دیکھیں
کیونکہ یہ نہیں کسی ملک میں ہوتا کہ ایک صوبہ اوپر چلا جائے اور ملک نیچے آ جائے، یا ملک اوپر جائے اور صوبے کے دفعہ پیچھے رہ جاتے ہیں. کہ اگر ملک میں ایکویٹیبل گروتھ نہ ہو تو یہ ہوتا ہے کہ ایک خطہ اوپر چلا جاتا ہے. لیکن اگر ملک نیچے آ رہا ہے تو یہ نہ کبھی ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک صوبہ اوپر چلا جائے گا. اس لیے جو پاکستان کے چیلنجز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ڈیبیٹ کریں کہ یہ بیسٹ. اب ہمارے پاس جو چیلنجز آ رہے ہیں، گیس کی ڈپلیشن ہو رہی ہے، ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ آگے ریزروز ہیں اور ان میں سے گیس نکلے گی، نہیں بھی نکلے گی، یہ بھی ابھی نہیں پتا. ہم بڑا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایکزون جو ڈرلنگ کر رہا تھا آف شور اس میں سے گیس نکلے گی، نہیں نکلی. وہ بڑے سرٹن تھے کہ گیس نکلے گی. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا بڑا ہیوی کاسٹ ہوتا ہے یہ جو کنویں جب ہم گیس کے کھودتے ہیں. تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں ندیم، آپ اس کو جو ڈیبیٹ کو لیڈ کریں گے، اس کے اندر اینڈ میں کوئی کنسنسس ڈیولپ ہوگا کہ وے فارورڈ کیا ہے ہمارے ملک کا. اور پنجاب ڈیفیسٹ میں ہے، پنجاب پرابلمس فیس کر رہا ہے. کے پی فیل کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی گیس ہے ان کو، اور وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ بڑی کم گیس اپنی جو پروڈیوس کرتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. سندھ کے ابھی آپ نے ویوز سن لیے. تو ایونچولی میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ایک کوئی کنسنسس بنے اور بڑی پکچر آپ دیکھیں. کیونکہ ایونچولی یہ جو ہم سبسڈائز کرتے ہیں، یہ سبسڈی کہیں سے تو دیتے ہیں، اور وہ سبسڈی چلی جاتی ہے قرضوں کے اوپر، اور وہ قرضے بڑھتے جاتے ہیں. تو قرضے تو ایونچولی دینے ہیں. تو جب آپ قرضے دیتے ہیں تو وہ سارا جو قوم کا جو پورا پول ہے اسی میں سے پیسہ نکلتا ہے. کیونکہ جو پیسہ بھیجنا ہوتا ہے صوبوں کو، وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ٹیکس اکٹھا کر کے صوبوں کو بھیجتی ہے، تو وہ اتنا ہی بھیج سکتی ہے جتنا اس کے پاس پیسہ آتا ہے، جتنا جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے. تو اگر وہی کم ہوتا جائے تو وہ تو صوبوں کو ایونچولی تو نقصان تو سب کو ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو آپ کی ڈیبیٹ ہوگی اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے ایک کنسنسس بلڈنگ ہو، ایک ساری قوم میں شعور ہو. پھر قوم فیصلے بھی ٹھیک کرتی ہے، پھر میڈیا کے اوپر بھی صحیح ڈیبیٹ چلتی ہے. جب ہم ڈیبیٹ کرتے ہی نہیں ہیں تو میڈیا جو اس کو انفارمیشن ملتی ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے. تو ملک میں بجائے کنسنسس بلڈنگ کے ڈویژنز پیدا ہو جاتی ہیں. صوبے سمجھتے ہیں ہمارے سے ظلم ہو رہا ہے، اور وہ ملک بجائے یونائٹ ہونے کے ٹو فیس کرائسس، وہ ملک ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں یہ وش کرتا ہوں کہ ہماری ملک میں بڑے بڑے ایشوز کے اوپر ہمیشہ نیشنل ڈیبیٹس ہو تاکہ کنسنسس بلڈنگ ہو. جب میں چائنا گیا تو میں بڑا انٹرسٹڈ تھا کہ چائنا کی جو یہ فینومینل گروتھ ہے اس کے پیچھے کیا کامیابی کے اوپر انہوں نے کیا کیا کہ یہ کوئی ہیومن ہسٹری میں اتنی ریپڈ پروگریس کسی کی نہیں ہوئی. تو جو بھی میں نے اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی کی جو سب سے بڑی طاقت وہ یہ ہے کہ وہ کنسنسس بلڈنگ ہوتی ہے، ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ایک ملک فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں اور وہ اس کے اوپر کنسنسس ہوتا ہے. ابھی ہم نے دیکھا انگلینڈ کے اندر بریکسٹ کے اوپر جس طرح کی ڈیبیٹس ہوئی، گورنمنٹ گری، جس لیول کی وہ ڈیبیٹس ہوئی، اور ایونچولی انہوں نے ابھی بھی وہ اور بڑا کمپلیکس ایشو ہے کیونکہ قوم آدھی ڈیوائیڈڈ ہوئی ہے، بیچ میں آدھے اس طرف ہے آدھے اس طرف ہے. تو اس کے بیچ میں بھی ڈیموکریسی کی خوبصورتی نظر آئی. تو چائنا کے اندر تو الیکٹرل پالیٹکس نہیں ہے، لیکن جب ہم نے کمیونسٹ پارٹی کا اسٹڈی کیا تو ان کے اندر بڑی ایلیبریٹ ڈسکشنز ہوتی ہیں، ان کی پارٹی کے اندر ڈیبیٹس ہوتی ہیں. تو ان کا ایک بڑا سسٹم ہے کہ وہ بھی ایک کنسنسس بلڈنگ کرتے ہیں. ان کی جو سب سے بڑی کوالٹی، دو سب سے بڑی کوالٹیز یہ ہیں. ایک کہ وہ میریٹوکریسی کا بہت زبردست سسٹم ہے. وہ ساری جو کمیونسٹ پارٹی کا سسٹم ہے وہ میرٹ کو اوپر لے کے آتے ہیں. ان کے جو آپ لیڈرشپ دیکھیں، ان کی اسٹڈی کریں پروفائلز، تو یہ بڑی ایک ریگرس ایک سسٹم کے تحت اوپر پہنچے ہیں. ان کی آپ دیکھیں کدھر سے شروع ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے کینٹونز میں کام کرتے 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 یہ جو ان کے لیڈرز ہیں پریمیئر لی اور جو پریزیڈنٹ شی ہیں، ان کی بہت سٹرگل سے اوپر آئے. اسی طرح ان کی جو سسٹم ہے کمیونسٹ پارٹی کا، وہ ایک بڑے سوچ سمجھ کے میرٹ کو اوپر لے کے آتا ہے. دوسری چیز
ان کی بڑی زبردست لانگ ٹرم پلاننگ ہے. 20 سال کی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے ان کی. اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک قوم اپنی لانگ ٹرم پلاننگ کرے. جب آپ لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں تو آپ اس طرح کی سچویشن میں نہیں آتے جدھر آج پاکستان پھنسا ہوا. بڑا ہائیڈرو پوٹینشیل ہے اور ہم نے اتنی دیر تک سستی ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے اوپر ملک کو چلایا تو ایک دم کرائسس میں آ گئے کیونکہ کسی نے آگے نہیں سوچا کہ ہمیں اور اپنا ہائیڈرو پوٹینشیل پاکستان کا تو بہت ہے اور اس کے اوپر کوئی کسی نے نہیں سوچا. انفارچونیٹلی بیکاز یہ جو ہمارا سسٹم ہم الیکشن کے لیے پلاننگ کرتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے کوئی ایسی چیز ہو جو ہم دکھا کے تو الیکشن میں اس کو کیش ان کریں. تو ہائیڈرو پروجیکٹ تو لمبی جسٹیشن کے ہوتے ہیں اس لیے وہ بنے نہیں. اور جو انفارچونیٹلی جو ملٹری رول بھی تھا اس کے اندر بھی یہ سوچا نہیں. یہ جو پچھلے 30 سال میں چائنا کے اندر ان کی اتنی تھرو ڈبیٹ سے ان کی پوری لمبی پالیسیز جو ہم نے ان کی دیکھی ان کی 30 سال کی پالیسیز بنی ہوئی ہیں. اور یہ جو فینومینل گروتھ تھی اس کی بہت بڑی وجہ ایک نیشنل لیول کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ہماری پرائرٹیز ہے. پھر انہوں نے کیسے اپنے غریب لوگوں کو لفٹ کیا اور پھر اب غریب علاقوں کو کیسے وہ بلڈ اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو ہمارے لیے یہ ڈبیٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ گیس کا جو یہ سچویشن ہے یہ جو میں نے دیکھی ہے میں اس لیے الارمڈ ہوں کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے اس سردیاں میں ہمیں پرابلم آنا ہے لیکن اگلی سردیاں اس سے بہت بڑا پرابلم آنے والا ہے. اور جو ہم اب زیادہ تر امپورٹڈ گیس کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں اس میں اور ڈومیسٹک گیس میں وہ جو آپ نے دکھایا بھی تھا چارٹ میں اتنا بڑا اب گلف ہے کہ ہم اگر گیس جس قیمت کے اوپر بیچتے ہیں لوگوں کو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے امپورٹڈ گیس امپورٹ کر کے اور اس قیمت پہ بیچیں. اور وہ ابھی سے سرکولر ڈیٹ بننی شروع ہو گئی ہے گیس سیکٹر کے اوپر جو کبھی پہلے نہیں تھی. سمپلی اسی لیے کہ باہر سے جو ہم گیس امپورٹ کر رہے ہیں اس کی قیمت اور جو ہم بیچ رہے ہیں وہ بہت بہت بڑا گلف ہے. جو ہمارا سرکولر ڈیٹ بجلی میں بھی کیوں ہے کیونکہ جو ہم نے جنریشن کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں اور جس پرائس کے اوپر ہم بجلی بیچ رہے ہیں آن این ایوریج 17 روپے یونٹ کے اوپر ہم بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں اور 14 روپے یونٹ کے اوپر ہم بجلی بیچ رہے ہیں. تو وہ جو 3 روپے یونٹ جا رہا ہے وہ سارا سرکولر ڈیٹ کے اوپر جا رہا ہے. اسی طرح اب گیس کی سرکولر ڈیٹ بڑھ رہی ہے. تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا سیمینار یہ ڈبیٹ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کے بعد ایک کنسنسس بنے گا. ابھی تو ہم نے اوپننگ میں تو ہم نے سنا کہ کے پی نے اپنے انٹرسٹ کی بات کی اور ان کو کرنا چاہیے. سندھ نے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا ان کو بھی کرنا چاہیے لیکن ایونچولی ایک نیشنل انٹرسٹ بھی ہے کیونکہ ایونچولی جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ اگر آپ پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو پروونشل انٹرسٹ بھی پھنس جائیں گے بیچ میں. اور وہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ جب آپ کے پاس جو پیسہ فیڈرل گورنمنٹ نے بانٹنا ہے صوبوں کے اندر اگر وہی کم ہوتا جائے کیونکہ ہم نے سبسڈیز کی وجہ سے وہ اس کا اماؤنٹ ہی کم ہوتا جائے تو ایونچولی تو سارا ملک سفر کرے گا. میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ندیم آپ اور آپ سب بیٹھ کے آئی ہوپ کہ جب سیمینار کنکلوڈ ہوگا تو نیشن کے سامنے آپ کو پریزنٹ کریں گے کسی قسم کا ایک پروگرام جو ایک روڈ میپ دے گا لوگوں کو کہ ہم نے اب اس میں سے نکلنا کیسے. شکریہ.